علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جن 3 مسائل کو ڈسکس کریں گے وہ ہے 3 سانس میں پانی پینا، کسی کے گھر جانے کے اوقات اور کسی کے گھر جانے کا طریقہ۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کس طرح سے ہم ان 3 معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے 3 سانس میں پانی پینا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرنا زیادہ پیاس بھی بجھاتا ہے، ایسے کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے، اور ایسا کرنا باعث ہضم بھی ہے، یعنی کہ پانی کو آپ یا کسی بھی چیز کو مشروب کو اگر پی رہے ہیں تو وہ ہضم کرنے میں بھی آسانی ہے۔ اور کسی بھی چیز کو پینے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور بعد میں ہم الحمدللہ پڑھیں گے، تو یہ ہماری سنت پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہم اب اس میں کوئی ایسے بھی معاملہ دیکھیں گے، جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، تو اب ہم اس میں یہ چیز مشروط نہیں کریں گے کہ ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس کو ہم پہلا ایک حصہ اس کو ایک سانس میں پئیں، دوسرا دوسری سانس میں اور تیسرا تیسری سانس میں۔ کولڈ ڈرنک کے اندر تیزابیت ہوتی ہے اور کچھ ایسے اس میں گیسز موجود ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اچانک پئیں گے تو آپ کو پیٹ کے مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، سانس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم 3 سے زیادہ سانس میں پئیں گے۔ 3 سے زیادہ سانس میں پینے میں ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے جمع کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم 2 سانس میں بھی نہیں پئیں گے، ہم 1 سانس میں بھی نہیں پئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے شرط رکھ دی کہ ہم 3 سانس میں پئیں گے، تو پانی ہم 3 سانس میں پئیں گے۔ لیکن ایسی چیز جس کو زیادہ تیزی سے پینے میں نقصان ہے تو ہم اس کو 3 کی بجائے اگر 5 6 7 8 سانسوں میں پئیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ چائے یا کافی پیتے ہیں، اب وہ گرم گرم چائے ہم 3 سانسوں میں اگر پینے کی کوشش کریں گے تو ہمارا گلا بھی جل جائے گا، ہمارے معدے میں بھی مسائل ہو جائیں گے، ہمارے پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور بہت سے اس کے میڈیکل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ چائے یا بوتل میں ہم نے اس کو کس طرح سے معاملات کو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کسی کے گھر جانے کے اوقات کیا ہیں۔ تو سورہ نور میں ہے کہ صبح سویرے، نمبر 2 دوپہر کو، اور نمبر 3 عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ تو ان اوقات میں اگر کوئی آئے تو بے شک آنے والے کو صاف جواب دے دو، دروازہ کھولو، اس کو کہو بھائی آپ چلے جائیں، آپ غلط وقت میں آئے ہیں، ہمارے قرآن میں اللہ نے صاف بتا دیا اس ٹائم آپ نے نہیں آنا، آپ چلے جائیں، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یا آپ دروازہ ہی نہ کھولو۔ اس شخص کو اتنی خود شرم لحاظ اور عقل ہونی چاہیے کہ نہ تو میں نے صبح سویرے جانا ہے، نہ دوپہر کو جانا ہے، اور نہ میں نے عشاء کے بعد جانا ہے۔ اور جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع کر دیا ہے کہ کسی کے گھر نہ جاؤ، تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نور میں کہ اگر کوئی بلا اجازت آتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اس کو نہ ملو۔ ویسے مہمان نوازی کرنا بہت ہمارے لیے افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان 3 اوقات میں آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اس شخص سے نہ ملو، اور اس کو منہ پر بھی صاف جواب دے دو۔ اور اس کے بعد ہے کسی کے گھر جانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو اور سلام کرو۔ 2 چیزیں، اجازت 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ دروازہ بجاؤ، پھر انتظار کرو، دوسری دفعہ دروازہ بجاؤ، پھر انتظار کرو، اور تیسری دفعہ دروازہ بجاؤ، اگر جواب نہیں آتا تو چلے جاؤ۔ چوتھی دفعہ دروازہ بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک صحابی کو ایک کام بھیجا، وہ صحابی جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر حجرہ مبارک کے اندر موجود تھے۔ اس شخص نے 1 دفعہ دروازہ بجایا، دوسری دفعہ بجایا، اور تیسری دفعہ بجایا تو وہ صحابی واپس چل پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ تو جب وہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک کام بھیجا تھا تو تم یہاں انتظار نہیں کر سکتے تھے، میں تمہیں اندر سے سن پا رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص سے 3 دفعہ اجازت لو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا گواہ لاؤ، تو اس نے پھر ایک اور صحابی کو گواہ بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ اجازت طلب کرو اور اس کے بعد واپس لوٹ جاؤ۔ تو آپ نے پھر اس شخص کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اس میں ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بار بار میسج کرنا، 5 میسج 10 میسج 15 میسج کالز کرنی شروع کی تو 10 20 کالز کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو اس میں بھی یہی بالکل ایگزیکٹ فتویٰ آئے گا آپ علیہ السلام کا، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت لو گے۔
تو کوئی شخص اگر بار بار کال کرے گا تو دوسرا شخص چڑ کر ویسے ہی فون نہیں اٹینڈ کرے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر ایک دفعہ کال آئی میں نے اٹینڈ نہیں کی, اس کا مطلب ہے میں مصروف ہوں, دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی میں چڑ جاؤں گا, میں جان بوجھ کے بھی اگر میں کال نہیں اٹھاؤں گا. تو بہتر کیا ہے کہ 20 کالز کرنے کی بجائے ایک کال کرو اور ساتھ ایک ایس ایم ایس چھوڑ دو. اب تو کمپنی نے سہولت دے دی ہے, آپ ایک ٹیکسٹ میسج چھوڑ دیں کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے, جیسے ہی آپ فری ہوں مجھے ایمرجنسی ہے, کائنڈلی آپ میرے سے کانٹیکٹ کر لیں. اگر وہ شخص آپ کو اس قابل سمجھتا ہے اور آپ کے لیے اس شخص کے دل میں کوئی اہمیت ہے تو وہ ایک کال اور ایک ایس ایم ایس کے بعد آپ سے رابطہ کر لے گا. اور اگر آپ کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ اس کو 50 کالیں کریں, 100 کالیں کریں, آپ اس کو 200 ایس ایم ایس کریں, وہ شخص آپ کو رپلائی نہیں کرے گا. تو یہ بہت خوبصورت ایک طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ جب ہم نے کسی شخص سے رابطہ کرنا ہے تو وہ رابطہ کرنا کس طرح سے ہے. وہ رابطہ صرف 3 دفعہ آپ اس سے اجازت لو گے اور اس کے بعد آپ واپس چلے جاؤ گے. اور اگر کسی کے شخص کے گھر جانا ہے تو آپ صبح کو, دوپہر کو اور لیٹ نائٹ آپ اس کے گھر نہیں جا سکتے ہیں. یہ وہ امپورٹنٹ مسائل ہیں جس کا ہم سب سامنا کرتے ہیں اور ہم سب ان مسائل سے گزرتے بھی ہیں اور ہم سب لوگ ان کو اگنور بھی کرتے ہیں. تو امید ہے آج کا یہ لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی کوسچن ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے, اور اگر کوئی اور ویڈیو اس کے لیے درکار ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے. السلام علیکم.